رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنذر عشيرتك الأقربين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عنه والرجل راع في بيت زوجها وهي مسؤول عنها والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنها إلى آخر الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية محترم حاضرین جماعت، نوجوان دوستوں، بزرگان ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو سارے کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اور جس نے مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے دن و رات میں 5 اوقات کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، مختصر سی اس ملاقات میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے سامنے گھروں کی اصلاح کے حوالے سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور اقوال سلف کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے چند ضروریات کو رکھا ہوا ہے، اور وہ ضرورتیں جو انسان کے فطرت سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا اپنی دنیاوی زندگی میں شادی کرنا، گھر بسانا، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی نسل کو لوگوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسل کے لیے تیار کروانا اور امت کے لیے بہترین ذریعہ بنوانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت کے مطابق پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی فطرت ہے جس پر انسان کو باقاعدہ پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اور آپ جس دین کو مانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ اور قابل قبول مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دے دی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بتایا کہ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین و دھرم کی باتوں کو مانے گا تو ایسی صورت میں وہ کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کروا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو گویا کہ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین و دھرم کی باتوں کو مانتا ہے، چلتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی کی زندگی میں
جو کچھ اس نے کیا اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور ایسا آدمی دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرا اور آپ کا جس دین سے تعلق ہے وہ دین اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور قابل قبول مذہب ہے۔ تو ایسی صورت میں جب میں اور آپ اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، جس کے تقاضے کے مطابق میری اور آپ کی زندگی حالت ایمان پر گزرتی ہے، تو ایسی صورت میں اور آپ ہمیشہ اسلام کے اصول اور اس کی پابندیوں کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ جہاں پر مجھے اور آپ کو اسلام اپنے ماننے والوں کو عبادات کا حکم دیتا ہے، عقائد کا حکم دیتا ہے، سیاسیات کا حکم دیتا ہے، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالی اسلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو معاملات کی پابندی، معاملات کی درستگی اور معاملات میں آگے بڑھنے کی بھی تعلیم و تاکید کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں پر عبادات میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، عقائد کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سیاسیات کے میدان میں آگے قدم جمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہیں پر میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کو زیادہ سے زیادہ حل کرنے کی اور اس کے اندر مکمل اترنے کی اور مکمل طور پر اس میں کھڑے ہونے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ، اور قرآن کریم کی سب سے جو لمبی آیت ہے جس کو ہم اور آپ آیت دین کہتے ہیں، جہاں پر آیت دین میں نہ روزے کا حکم ہے، نہ ذکر کا حکم ہے، نہ قربانی کا حکم ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر معاملات کا حکم ہے، بلکہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت دین جو قرآن کی سب سے بڑی کتاب ہے وہ قرض والی آیت ہے، جس کو دین قرض کہا جاتا ہے، یعنی قرض میں آدمی کیا ہے، لین دین کا معاملہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جہاں پر ایک آدمی اس کے حقوق کو ادا کر کے کامیابی کی طرف اپنی زندگی کو لے جانا چاہتا ہے، وہیں پر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو، مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، ان تمام معاملات کے اندر بذات خود کامیاب ہونے کی کوشش کرے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جن معاملات کی پابندی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ جو معاملہ اہم ترین رکھا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے گھر کا رکھا ہوا ہے۔ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے گھروں کی اصلاح، اپنے گھروں کی فکر، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے گھر میں میری اور آپ کی ماتحتی میں زندگی گزارنے والے افراد کی کردار سازی کروانا، ان کی شخصیت کو سنوارنا، اور ان کی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اپنی طرف سے ایمانی اور مکمل طور پر اخلاقی تربیت کرنے کی کوشش کرنا میری اور آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانوں کے علاوہ جتنے چرند پرند ہوتے ہیں، چاہے وہ مکمل طور پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آسمانوں میں اڑنے والے بھی کیوں نہ ہو، زمین میں رینگنے والے حشرات الارض بھی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ پانی میں تیرنے والے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وہ مخلوق جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتی ہے، ہر ایک کا گھر ہوا کرتا ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات بستی ہیں، ہر ایک مخلوق کا اپنا اپنا گھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوا، چڑیا اپنے زبان سے، اپنے چونچ سے باقاعدہ کچھ گھونسلے کو لگا کر اپنا گھر گھونسلے کی شکل میں بنا لیتی ہیں، اور چونٹیاں بلوں کو اپنا گھر بنا لیتی ہیں، اور مچھلیاں پانی کے اندر رہنے والے پتھروں کو تراش کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے اپنے گھروں کو بنا لیتے ہیں۔ تو چرندوں، پرندوں، حشرات الارض کی ان زندگیوں کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں
اس کے گھر کو بسانے، اس کے گھر کو بنانے کی تعلیم و تاکید کرواتا ہے۔ اسی لیے میں اور آپ اگر انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، انبیاء علیہم السلام میں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی گھر بنانے کی توفیق دیا، گھر بنانے کی ہدایت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص گھر ہوا کرتا تھا، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کا خاص گھر ہوا کرتا تھا، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہم السلام کے خاص گھر ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے انبیاء کی سیرت کو میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، ہر نبی کا اپنا اپنا ذاتی مکان اور اپنا اپنا خاص گھر ہوا کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان انبیاء کی صورت میں میں اور آپ دیکھیں، معلوم یہ بات ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ازواج مطہرات تھے، ایک ایک ازواج مطہرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حجر مبارکہ بنا کر دیا تھا۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اطراف و اکناف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ جتنی بیویاں تھیں، ان میں کے تمام بیویوں کو آپ نے اپنی طاقت و حیثیت اور استطاعت کے مطابق گھر کو بنا کر دیا۔ تو میرے بھائیو، انبیاء کی ان سیرت سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی حیثیت و طاقت و قدرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و مدد کے ذریعے مکمل طور پر اپنے لیے خاص گھروں کو بنانا اور مکانوں کی تعمیر کرنا، اس کے اندر کوئی قباحت اور برائی کا کام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ میں اور آپ دنیا کے اندر گھروں کو بنا کر کیا کریں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ گھر تو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اس مناسبت سے آدمی کہیں گھر کرائے کو لے کر زندگی گزارتا ہے، تو کہیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے کچھ پیسوں کو لے کر گھر کو گروی لے کر اپنے گھر کو لکھا کر رکھ لیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال و طاقت حیثیت دینے کے باوجود بھی اپنے آپ کا نظریہ یہ بتا لیتا ہے کہ چھوڑ کر جانے کی دنیا میں بنا کر رکھنے کی اور بنا کر رہنے کی ضرورت کیا ہے۔ میرے بھائیو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کے اندر احکم الحاکمین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر انسان کی قدرتوں کو اور انسان کی طاقتوں کو پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہیں بھی میں اور آپ دیکھیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو طاقت دیا، استطاعت دیا، میں اپنی اور آپ کی حیثیت کے مطابق میرا اور آپ کا ایک خاص گھر ہونا چاہیے۔ دنیا کی اندر زندگی گزارنے والے معمولی پرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور چونٹیوں کا جو گھر ہوتا ہے، انسان کو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر کچھ تیاریاں کر لے جو اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے مکمل طور پر کچھ ضابطے حیات بن جائے۔ گرچہ کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ کہتا ہے کہ گھر بنانا موجودہ حالات میں فضول خرچی ہے، اللہ نہ کرے گھر کا کمانے والا بڑا آدمی اگر اپنی اولاد کو، اپنی محترمہ کو، بیوہ کو کسی گھر میں رکھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ اچانک اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور گھر میں کمانے والے کا جب خاتمہ ہو جاتا ہے تو گھر میں رہنے والی اس کی بیوہ اور اس کی یتیم بچوں کا حال کیا بنے گا۔ اسی لیے اسلام کے اندر کچھ تدبیریں کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، جہاں پر مجھے اور آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر بغیر سود کے، بغیر قرض کے، بغیر لون کے اگر آدمی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی کے ضروریات کو مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں، یہ دین اسلام کو ان چیزوں سے نہیں روکتا، اور دین اسلام کسی بھی مسلمان کو ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ تو یہ مختصر سی تمہیدی باتوں کے بعد میری اور آپ کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے
کہ میرا اور آپ کا ذاتی مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و مدد سے شریعت اسلامیہ کے حدود میں رہ کر تیار کروانا میرا اور آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے، اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے ایک چھت کا سایہ انتظام کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جہاں پر اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنا ذاتی مکان شرعی حدود میں رہ کر بنانے کی تعلیم و تاکید کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان گھروں کی اصلاح کرنے کا بھی شریعت کے اعتبار سے اپنے ماننے والوں کو مذہب اسلام نے باقاعدہ تعلیم و تاکید کیا ہوا ہے، کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، گرچہ کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی کی 3 سال چھپی دعوت کے بعد ایک جہری دعوت کا آغاز کرنا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر واس کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان اور قبیلے کے ایک ایک سردار سے مخاطب ہو کے تمام باتوں کو بتا دیا۔ تو میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس آیت کا تعلق میرے اور آپ کے گھرانے سے پایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے گھرانے سے جن لوگوں کا تعلق میرے اور آپ کے ماں باپ سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کی بیوی بچوں سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کے بھائی بہن سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کے رشتے ناتوں سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کے خاندان اور قبیلے اور کنبہ سے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کی یہ ذمہ داری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو ڈرانے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی تعلیمات سے، اور باقاعدہ آدمی کے لیے یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گویا کہ ایمان والوں کی علامت اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، ایمان والے جس طرح اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے، ایمان والے اپنے جو ریلیٹو ہوتے ہیں، اپنے ساتھ جن لوگوں کا باقاعدہ ان کا رشتہ ناتا ہوتا ہے، وہاں پر ان لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے کی تاکید و تعلیم دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میری اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار کہ لوگوں تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر آدمی نگران ہے، کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتی، ایک امام، ایک لیڈر، ایک حکمران اپنی رعایا کا، اپنے ماتحتین لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ذمہ دار اپنے ماتحتین ذمہ داروں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ والرجل راع فی بیت زوجہ، کیا آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، کل قیامت کے دن اپنی دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد میدان محشر میں اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے اولاد کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اپنے باقاعدہ شوہر کے مال کی اور شوہر کے گھر کی اور شوہر کے اولاد کی باقاعدہ وہ سوال کی جانے والی ہے، اور ان سوالات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک انسان کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے میرے اور آپ کا جو گھر ہوتا ہے، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں اور آپ اپنے گھروں کے نگران ہیں، میں اور آپ اپنے گھروں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے جانے والے ہیں۔ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی جس چیز کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے
وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو ادا کرنے کا حق ادا کرنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، مثال کے طور پر اگر کسی کی اولاد ہے وہ آدمی بحیثیت باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، اگر کوئی عورت ماں ہے تو بحیثیت ماں اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے، اگر کوئی آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک نانا، ایک نواسا، ایک دادا، ایک پوترا، اگر اسی طرح اگر چاچا بھتیجا، اگر خالو بھانجا، اس طرح کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام رشتہ دار کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے باقاعدہ ہونے والے سوالات میں سے اپنے رشتے ناتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کو سوال کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے، کسی چیز کا نگران بنایا ہے، اور وہ آدمی اپنی نگرانی کو، ذمہ داری کو مکمل ادا کیے بغیر مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دھوکے باز اور غداروں کی صف میں اٹھایا جانے والا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام امت مسلمہ کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آگاہ کروا رہا ہے، کیونکہ یہ جو باپ کی ذمہ داری، یہ ماں کی ذمہ داری، یہ بھائی بہن کی ذمہ داری، یہ دادا نانا کی ذمہ داری، یہ خالو چاچا کی ذمہ داری، یہ ماموں پھوپا کی ذمہ داری، اور فلاں فلاں بڑے بڑے رشتہ داروں کی جو ذمہ داری مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ ذمہ داری لوگوں کے بنانے کی وجہ سے نہیں ملی ہوئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماتحتین جو اولاد عطا کیا ہے، وہ اولاد کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو باقاعدہ اپنے گھر کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، ایک باپ اپنی دنیا کے اندر لوگوں کے بنائے جانے کے ذمہ دار ہرگز نہیں ہے، بلکہ اولاد جیسی نعمت اس آدمی کو ملی ہے تو باقاعدہ وہ آدمی ذمہ دار ہے بحیثیت باپ، تو کل قیامت کے دن اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام مرد و حضرات، اپنی خواتین اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، اور میں اور آپ اپنے اپنے گھروں کے تعلق سے، اپنی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھے جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کروا لیں، اور اپنے اپنے گھروں کو باقاعدہ جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر اپنے گھر والوں کو چلنے کی تاکید و تعلیم کروائیں۔ آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں اسلام کی روشنی میں میں اور آپ اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھروں کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اصلاح والے بن جائیں۔ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باقاعدہ بذات خود میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ ایک باپ اپنے اولاد کی ذمہ داری کو ادا کرنے سے پہلے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنے سے پہلے وہ باپ بذات خود اپنی اصلاح کر لے۔ ایک ماں اپنی اولاد کی ذمہ داری کے اندر ان کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی، اپنی کردار کی اصلاح کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن بذات خود وہ نہ اچھائیوں پر چلتا ہے نہ برائیوں پر بچتا ہے، تو ایسا آدمی منافقین کی فہرست میں آنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو انجام بتایا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو لیکن بذات خود عمل کرنے میں دوری اختیار کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر اتنی بات سمجھداری کی نہیں تھی؟ تو لہٰذا میں اور آپ اپنے گھروں کی اصلاح کرنے سے پہلے بذات خود میں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم اس بات کو اپنی زبان سے کہتے کیوں ہو جو تم عمل خود نہیں کرتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ بے شک
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بات بڑی ناپسندیدگی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے وہ بات بولے لیکن وہ بات عمل کرنے والا نہیں بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا آدمی، ایسے آدمی کی بات، ایسے آدمی کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ایسے آدمی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا میری اور آپ کی یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے گھروں کی اصلاح کرنے سے پہلے میں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی ذات کی تربیت کر لیں، اپنی ذات کی اصلاح کر لیں، یہاں تک کہ میرا اور آپ کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لین دین، ہنسی خوشی، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو آدمی یہاں پر اپنی زندگی کے عبادات اور معاملات، کیفیات و حالات مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اپنے گھروں کی اصلاح کے اندر یہ پہلی ذمہ داری میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو میں اور آپ نماز کی پابندی کروائیں گے، روزوں کی پابندی کروائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کروانے کا حکم دیں گے، تو ایسی صورت میں بذات خود میں اور آپ اپنی اولاد کے سامنے نمازی بنے، نفل روزوں کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جب میں اور آپ ایک کام کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی پہلے عمل کرتا ہے، آدمی پہلے عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اپنے ماتحتین میں سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے سے چھوٹوں کو کوئی بات بتاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے زبان پر اثر دیتا ہے، اس آدمی کے زبان پر اثر ڈالتا ہے، تو سننے والوں کے دلوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان سے نکلی ہوئی الفاظ کی تاثیر کو پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ماتحتین، اپنے گھروں کی اصلاح کرنے سے پہلے بذات خود اپنی ذات کی تربیت کر لیں، اپنی شخصیت کو اپنے ماتحتین لوگوں کے سامنے کوئی دھبا آنے نہ دیں۔ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اس طرح کا بنے اور بننے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں جب میں اور آپ اپنی ذات کی اصلاح و تربیت کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیشہ بات یاد رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے ماتحتین لوگوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باقاعدہ گھر سے باہر جانے کی دعا اور گھر میں آنے کی دعا، یہ دو دعائیں اپنی اولاد کو ضرور سکھائیں، اور اپنی اولاد کو سکھانے سے پہلے بذات خود میں اور آپ ان دعاؤں کو سیکھیں، ان دعاؤں کو سیکھ کر باقاعدہ اس کی پابندی کریں، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی بسم اللہ بول کے اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، بازار میں، کاروبار میں، اپنی دکان کے موقع پر آدمی جب اپنے گھر کو آتا ہے اپنی ضروریات کے مکمل کرنے کے لیے، تو بعد میں اس ساتھ میں کیا ہے، اس کے لیے شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی بسم اللہ بول کے اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان کا اس گھر میں انٹرنس نہیں ہوتا اور شیطان باہر کھڑا ہو جاتا ہے، وگرنہ ایک ایسا آدمی بغیر بسم اللہ کے بولے اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، بغیر بسم اللہ کے بولے کھانا کھا لیتا ہے، بغیر بسم اللہ کے بولے بستر پر سو جاتا ہے، تو باقاعدہ اس کے کھانے میں، اس کے گھر میں اور اس کے مکمل طور پر سونے جاگنے کے معاملات میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز کہ میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے اپنے گھروں کی اصلاح کے خاطر دعاؤں کی پابندی کرائیں، اور باقاعدہ جب میں اور آپ اپنے گھر سے، دکان سے گھر کو جا رہے ہیں، اپنے آفسوں سے باقاعدہ گھر میں جا رہے ہیں، تو بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، اس دعا کی باقاعدہ پابندی کریں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آدمی کے لیے دعا سکھایا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ
वसल्लम के जरिए तो बाकायदा आदमी अपने घर में दुआ करके जा रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। अल्लाह तबारक व तआला, मैं अपने घर से निकला तेरे नाम पर, अपने घर से दाखिल हुआ तेरे नाम पर। अल्लाह, मेरा निकलना घर से और घर में मेरा दाखिल होना तेरे नाम पर है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं घर से निकला तेरे नाम पर, जो मैं कमाया वो तेरे भरोसे पर, और मुझे जो मिला तेरी बरकत के जरिए मुझे मिला, और मैं जब घर के अंदर आ गया अल्लाह तबारक व तआला तेरे नाम से मैं घर में दाखिल हो रहा हूं। ये भरोसा, ये तवक्कुल मेरी जिंदगी के अंदर बाकी वो सारी रखना। तो गोया के आदमी इस दुआ के जरिए अपने कारोबार को बरकत वाला बनाता है, अपनी रोजी रोटी को बरकत वाला बनाता है, और अपने घर की आल औलाद में शैतान के शराकत से बचाने के लिए इन दुआओं का सहारा लेता है। जब मैं और आप अपने घर से बाकायदा एक बच्चे को कभी स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, मस्जिद के लिए, कारोबार के लिए, ऑफिस के लिए, जॉब के लिए जब भेजेंगे, बाकायदा अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने की दुआ सिखाएं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरी जात पर भरोसा करते हुए अपने घर से निकल रहा हूं। और आदमी को दुनियावी जिंदगी के अंदर जहां पर मेरा और आपका घर होता है, ये मेरे और आपके घर में मुझे और आपको मोहब्बत करने वाले होते हैं, मेरी और आपकी हिफाजत करने वाले होते हैं, मेरा और आपका घराना मेरा और आपका ताकत और कुव्वत वाला बनता है। लेकिन जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो बाकायदा लोग उसको अजनबी होते हैं, कारोबार अजनबी होता है, उसकी नौकरी अजनबी होती है। तो वहां पर आदमी दुआ कर रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मामलात की तब्दीली के अंदर जब तक तेरी मर्जी नहीं होती मेरे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। तो गोया के आदमी अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अपने घरों की इस्लाह के खातिर अपनी आल औलाद को अपने घरों से निकलने की और घरों से अंदर दाखिल होने की बाकायदा दुआओं की पाबंदी करवाएं। और दूसरी बात यह है कि जहां पर मैं और आप अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर अपने घरों के अंदर रहने वालों को दुआओं की पाबंदी करवाते हैं, सुबह शाम की दुआओं की पाबंदी अपने घर वालों को, अपनी आल औलाद को करने की ताकीद करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बताया अपने दोनों नवासे हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को बताया कि ऐ मेरे बेटो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से अपने नवासों को बेटे कहा करते थे, कहते हैं मेरे बेटो, मैं तुम्हारे ऊपर उस दुआ को पढ़कर दम करूंगा जो दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों बेटों पर पढ़कर दम करते थे। तो ये दुआ मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर अपने घरों की इस्लाह के खातिर अपनी आल औलाद को बाकायदा इन दुआओं का एहतमाम करने की तालीम दे। वो दुआ कौन सी है? हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ याद है, उइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये दुआ कितनी प्यारी दुआ है, जिसके अंदर बाकायदा आदमी को मच्छर काटने से जो बीमारी आती है, और आदमी को कीड़े पतंगे के काटने से जो बीमारी आती है, आदमी को नजरे बद के लगने से जो बीमारी आती है, इस दुआ के अंदर इन तमाम चीजों का इलाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, जिसके ऊपर बाकायदा मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप अपने बच्चों को बाकायदा सुबह शाम की दुआओं की पाबंदी करवाएं, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी आल औलाद से इन दुआओं की पाबंदी करवाएं। तो इन दुआओं की पाबंदी के नतीजे में मेरा और आपका घर बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार नहीं होगा, अस्पतालों का शिकार नहीं होगा, मेरा और आपका कमाया हुआ पैसा डॉक्टरों के हवाले नहीं होगा। यह जरूरी है कि इस्लाम के अंदर इलाज बताया गया है, लेकिन मैं और आप इस्लामी इलाज को छोड़कर इस्लामी इलाज करने से पहले लोगों के साथ भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे और आपके मामलात अल्लाह तबारक व तआला से बड़े कमजोर बने हुए हैं।
لہٰذا دعاؤں کے ذریعے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو تاکید و تعلیم کروائیں۔ اور چھوٹی سی دعا، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، جس دعا کے اندر نظر بد کی بچنے کی دعا، اور جس دعا کے اندر شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات اور شیطان کے اثرات سے بچنے کی دعا، اور جس کے اندر جن جادو کا علاج بتایا گیا ہو، ایسی دعا کو میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو تاکید کروائے۔ صبح و شام کی دعاؤں کے اندر ایک اور دعا جس کی باقاعدہ آدمی کو اپنی اولاد کے لیے تاکید کرواتے ہوئے اپنے گھروں پر عمل کروانی چاہیے، وہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز کے بعد، اور 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو پڑھنے کی تاکید دیں۔ وہ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا 3 بار پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی بڑی بڑی برکتوں کو میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمکنار کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آدمی 3 مرتبہ پڑھ لیا، اپنی اولاد کو صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے مطابق ایسے آدمی کو، ایسی اولاد کو، ایسے گھر والوں کو کم از کم 3 دن کے لیے اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے آنے والی مصیبت، آنے والی پریشانی اور آنے والی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو گویا کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو یہ چھوٹے چھوٹے طریقے اپنے گھروں کی اصلاح کے خاطر بتائیں، صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کا اہتمام کروائیں، باقاعدہ اپنے بچوں کے لیے سونے کے موقع پر آیت الکرسی کے پڑھنے کی تعلیم و تاکید دیں، گھر سے باہر نکلنے کے موقع پر آیت الکرسی پڑھنے کے لیے تعلیم دے، اور گھر میں آنے کے بعد تعلیم دے آیت الکرسی پڑھنے کا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی رات میں سونے کے موقع پر اپنے بستر پر آنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی نگرانی کے لیے بٹھا دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، تیار کروا دیتا ہے۔ تو گویا کہ 1 مرتبہ سونے کے موقع پر میں اور آپ آیت الکرسی کی پابندی کریں، اپنے گھر میں اپنی آل اولاد کو آیت الکرسی کی پابندی کی تعلیم دلوائیں، تو میرے اور آپ کے گھر میں فرشتوں کی برکتیں سے مالا مال ہو جائیں گے، اور میرے اور آپ کے گھر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے دعاؤں کا سہارا لیں۔ اپنی دعاؤں کے اندر باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد، ایک نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، دوسری نماز کے آنے سے پہلے اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو بھائیو، اس سے بات میری اور آپ کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں اور آپ اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ان دعاؤں کا سہارا لے کر اپنی اولاد کی، اپنے ماتحتین کے باقاعدہ ان دعاؤں کا سہارا لیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور بذات خود اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باقاعدہ طور پر اپنے گھر میں میرے اور آپ کی جو اولاد ہوتی ہے اور میرے اور آپ کے جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی آل اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر باقاعدہ اولاد کے بگڑنے کی شکایات ہے، اولاد کے بات کے نہ سننے کی شکایات ہے، اولاد کی بیماری کی شکایات ہے، اور اولاد کی باقاعدہ نوکری کے نہ ملنے کی شکایات ہیں، اولاد کے بے روزگاری کی شکایات ہیں، اولاد کے بیماری کی شکایات ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نماز کے اندر باقاعدہ اپنے گھروں میں جب نفل نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نفل نماز میں تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو باقاعدہ ان نفل نمازوں کے اندر اپنی اولاد کی صحت مندی کے لیے، اپنی اولاد کی فیوچر پلاننگ کے لیے، اپنی اولاد کی مکمل طور پر ہر طرح کی بیماری سے شفا یابی کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میری اور آپ کی دعا دوسروں کے حق میں قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، میری اور آپ کی دعا دوسروں کے حق میں قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ بات حدیث کی روشنی میں یہ گارنٹی ہے کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کے حق میں صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے، ماں باپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرے گا، ماں باپ کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ لہٰذا آج اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ جہاں ان کی اولاد باقاعدہ بگڑی ہوئی ہے، ان کی نافرمان ہے، وہاں پر اپنی اولاد کو بد دعا دینے کے بجائے، وہاں پر ان کی اولاد کو مکمل طور پر لعن طعن کرنے کے بجائے، آپ اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے راتوں میں اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر اپنی بگڑی ہوئی اولاد کے اندر سدھار لانے کے لیے، اپنی بیمار اولاد کے اندر شفا یابی کے لیے اپنی آنکھوں کو اٹھائیں، اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ماں باپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی اپنی اولاد کے حق میں دی جاتی ہے۔ اسی لیے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں پر صبح و شام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، وہیں پر نوافل کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریں۔ سبحان اللہ، میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ امام المحدثین، حدیث کے جو امام ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے نابینا پیدا ہوئے، آنکھوں کی روشنی سے معذور تھے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو مکمل طور پر آنکھوں کی روشنی کو تو واپس کروا دے، میں میری اولاد کو تیری دین کی خدمت کے لیے لگا دوں گی اور رخ کروں گی۔ جیسے صبح ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ان کے ماں کی دعاؤں کی وجہ سے باقاعدہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ کی آنکھوں کی روشنی کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ماں باپ کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتی ہیں، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے بگڑی اولاد کی دعاؤں کے اندر باقاعدہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں گے تو وہاں پر اولاد کی اصلاح بھی ہوگی، گھروں کی اصلاح بھی ہوگی، اولاد کی تربیت بھی ہوگی۔ اور جہاں پر اسلام کے اندر اپنے گھروں کی اصلاح کے خاطر ماں باپ کو دعاؤں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر اولاد کو بھی حکم دیا گیا ہے، اولاد کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ آج میں اور آپ دیکھیں، میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایگزام میں پاس ہونے کے لیے، اچھے نمبرات سے کامیابی کے لیے، اچھی شادی کے لیے، اچھی نوکری کے لیے اور اچھی لڑکی کے لیے، یعنی دنیا داری کی اچھائی کے بننے کے لیے میں اور آپ دعائیں کر رہے ہیں، میں اور آپ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی، ایسی اولاد کی تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا۔ تو لہٰذا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے ماں باپ گرچہ کے زندہ ہو یا ان کا انتقال کر گئے ہوں، لیکن اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے زندے ماں باپ کے لیے یا مرحومین ماں باپ کے لیے باقاعدہ دعائیں کریں۔ ان کے دعاؤں کے کرنے کی وجہ سے، ان کے حق میں دعاؤں کے کرنے کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ذات کی اصلاح کرے گا، میری اور آپ کے لیے زندگی کے اندر انعامات و اکرامات سے نوازے گا اور زندگی کے اندر میری اور آپ کی اصلاح کرے گا۔ اسی لیے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے اور اپنے گھروں کی اصلاح کی فکر کرنے، اپنے گھروں کی صحیح معنوں میں تاکید و تربیت کرنے کی فکر کریں۔ اب جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں، وہ گھر جس کے اندر میرے اور آپ کے رشتے ناتے اور میرے اور آپ کے مکمل طور پر احباب و احفاد ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دیکھیے، یہ روزی روٹی ہے،
انسان کی یہ کیا ہے؟ روزی روٹی ہے. میری اولاد میری روزی روٹی ہے، آپ کی اولاد آپ کی روزی روٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 سے زائد اوصاف میں سے ایک صفت حمیدہ جو اس کی ذاتی صفت ہے، الرزاق. اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اس باقاعدہ اس نام کی شرح کے اندر محدثین بیان کرتے ہیں کہ روزی روٹی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق نہیں ہے، بلکہ روزی روٹی کے ساتھ آدمی کی اولاد، آدمی کی بیوی، آدمی کے ماں باپ جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، وہ بھی انسان کی محنت ہے، وہ بھی انسان کی کمائی ہے، وہ بھی انسان کی روزی روٹی ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جب آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو وہاں پر دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے. پیشانی کو پکڑ کر جو دعا آدمی کرتا ہے وہ دعا ان میں سے بسم اللہ ما رزقتنا، وہ دعا کے الفاظ میں اختتام کا جو جملہ ہے بسم اللہ ما رزقتنا، کیونکہ عام طور پر میں اور آپ اپنی بیوی سے ملاقات کے موقع پر ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے گھروں کی اصلاح کے لیے میاں بیوی کے ملن کے موقع پر جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کی پابندی کرنے سے میرے اور آپ کے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اس کے اندر جو دعا، اس دعا کے اندر جو آخری جملہ بسم اللہ ما رزقتنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملنے کی وجہ سے جو اولاد تو ہماری زندگی کے اندر دے گا اس کی اندر ہم تیرے نام پر اپنی اولاد کو کماتے ہیں، اپنی اولاد کو محنت سے باقاعدہ اپنی زندگی کے اندر ان اولاد کو حاصل کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری زندگی کے اندر اس کے رزق میں سے ایک رزق کا ذریعہ ہے، ایک علامات ہیں. تو ایسی صورت میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں پر میں اور آپ ہوتے ہیں دعاؤں کا ہر حال میں سپورٹ لیں، اپنی گھروں کی اصلاح کے خاطر دعاؤں کا سہارا لیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ طور پر جیسا کہ میں اشارہ کر دیا نوافل کی پابندی کریں، اپنے گھروں کے اندر نوافل کی پابندی کریں. میں اور آپ جانتے ہیں مسجد نبوی مدینہ منورہ ایک مرتبہ نماز پڑھے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ کون بولتے ہیں؟ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب 50,000. مسجد نبوی میں مکہ میں 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 1,000 نماز، مسجد قباء اور دیگر مسجد بیت المقدس کے اندر 50,000، مسجد قباء میں حج و عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب. سبحان اللہ. تو گویا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ میں ایک نماز پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,000 نمازوں کے پڑھنے کے برابر کا ثواب دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، اتنا زیادہ جب ثواب ملنے والا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل کی پابندی کہاں کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اپنے حجرے میں کر رہے ہیں. تو گویا کہ دلیل ہے کہ نوافل اور سنن کی پابندی آدمی اپنے گھر میں ادا کر کے آئے، یہ افضلیت ہے. گویا کہ وہاں پر میں اور آپ جب پڑھ کے آئیں میری اور آپ کی باقاعدہ گھر کے آل و اولاد میرے نماز کے طریقے کو، نماز کے پڑھنے والے عمل کو دیکھیں گے، اور عمل کو دیکھیں گے تو وہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر نماز کی پابندی آ جائے گی، خیر و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا. لہٰذا آج امت کے لیے ضروری ہے کہ امت اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے گھروں کے اصلاح کا خیال کریں، اپنے گھروں کے لیے باقاعدہ زندگی کے اندر تیاری کروائیں، کیونکہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آج کا میرے اور آپ کا گھر کا جو ماحول ہے، ماحول اتنا الگ بنا ہوا ہے کہ میں اور آپ جو دکان، جو کاروبار، بیپار وغیرہ سے اپنے گھر کو واپس جاتے ہیں. آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے گھر کو واپس کیوں جاتا ہے؟ کچھ آرام کرنے کے لیے، تھکان کو دور کرنے کے لیے، راحت حاصل پہنچانے کے لیے، یا باقاعدہ اس کی آل اولاد کو دیکھنے کے بعد دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی ہے، بچوں کا مسکراتا چہرہ دیکھتا ہے تو آدمی اپنی پوری کی پوری بازار کے اندر ہونے والی پریشانی کو بھول جاتا ہے. اسی لیے آج آدمی کیا ہے؟ اپنے گھر کو آنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن آدمی کچھ راحت اور سکون لینے کے لیے جیسے ہی وہ گھر میں آ گیا،
اب گھر میں جیسے قدم رکھا میاں بیوی کا مسئلہ شروع ہو گیا، ماں بیٹے کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور شوہر بیوی کے درمیان کے معاملات کا آغاز ہو گیا، باپ بیٹے کے درمیان دشمنی شروع ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ بھابھی اور دیور کے درمیان لڑائی شروع ہو رہی ہے، نڑن بھاوج کا کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، دیورانی جھٹانی کا مسئلہ شروع ہوا، کہیں جائیداد کا مسئلہ ہے، کہیں بیماری کا مسئلہ ہے، کہیں روزی روٹی لانے کمانے کے بعد گھر میں برکت کی کمی ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے دیکھنے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے کہ کاش میں گھر کو نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی لیے آج بڑے بڑے مالدار جن کے گھر بڑے بڑے بنگلوں کے برابر ہیں، قیمتی قیمتی چیزیں اپنے اپنے گھروں کے اندر لگائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں جانے کے بعد جو سکون، جو راحت، جو تسلی، اطمینان ان کے دلوں کو پہنچنا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہونا ہے، ایسے مالدار لوگوں کے لیے اور اکثر لوگوں کے گھروں کے اندر ایسی سکونت کا گھر میرا اور آپ کا نہیں بن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ کمانے کے لیے وقت نکال دیے، دوستوں کے لیے وقت نکال دیے، پڑھائی کے لیے وقت نکالے ہیں، نوکری کے لیے، اپنے پیسے جمانے کے لیے، ہر کام کے لیے میں اور آپ وقت نکالے ہیں۔ وقت نہیں نکالے تو میں اور آپ معاف کریں، اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے میں اور آپ وقت نہیں نکالے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں نکالے، اپنی بیوی اور باقاعدہ گھر کے افراد جو میرے اور آپ کا تعلق ہے، ان تعلق متعلقین کے ساتھ باقاعدہ کچھ بیٹھ کر ان کی دل کی باتوں کو سننے کے لیے وقت نہیں نکالے۔ میرے بھائیوں، یقیناً کیا ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر میری اور آپ کی جانب سے ہونے والی اپنے اپنے گھروں کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ گھروں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے ذات کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں، اگر میں اور آپ وقت نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن پکڑے بھی جائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اس کا نتیجہ میں اور آپ آج کے دن بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام اپنے اپنے گھر کے ذریعے یہ تاکید دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ میں اور آپ دنیا کے معاملات میں، عقائد کے معاملے میں، نظریات کے معاملات میں اور دیگر دنیا داری کے معاملات کے اندر وقت دیتے ہیں، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے بھی وقت دیں انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کے لیے بھی وقت دیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دیں، اپنے بھائی بہن کے لیے بھی وقت دیں، کیونکہ میں اور آپ دنیا کے اندر جن لوگوں کے ساتھ باہر میرا اور آپ کا تعلق ہے، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد بس چند دن افسوس کریں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن زندگی بھر میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، میرے اور آپ کے رشتہ دار میرے اور آپ کے لیے صدقے جاریہ اس وقت بنیں گے جبکہ میں اور آپ زندگی میں ان کی تربیت کیے ہوئے ہوں۔ زندگی کے اندر میرے اور آپ کے مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے خوشی میں، غمی میں، شادی میں، فلاں فلاں معاملات میں میری اور آپ کی اولاد ہے، میرے اور آپ کے ماں باپ ہیں، گھر والے ہیں۔ تو ہم ایسوں کو اپنا وقت دیے بغیر باہر لوگوں کو وقت دے کر زندگی کا خاتمہ کر کے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کل قیامت کے دن دنیا کے اندر میری اور آپ کی اولاد سے کسی نیک چیزوں کی تمنا میں اور آپ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قدرتی طور پر مجھے اور آپ کو جن چیزوں کا ذمہ دار، نگران بنایا گیا ہے، میں اور آپ اپنے گھر کی، اپنی آل اولاد کے نگران ہیں، اپنے رشتے ناتے کنبہ قبیلہ کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، تو ایسوں کے ساتھ اپنی اصلاح کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اصلاح کے خاطر کچھ اوقات نکالنا، زندگی گزارنا، یہ میرا اور آپ کا ایمانی تقاضا ہے اور اسلامی فریضہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہمیں بتائی سنائی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بذات خود اپنی اصلاح کرنے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے، اپنی آل اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔